وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. And we reveal of the Quran that which is a healing and a mercy for believers, though it increase the evildoers in naught save ruin. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان مفتی منیر احمد اخون. ناظرین، آج 18 جنوری سن 2014 بمطابق 28 ربیع الاول سن 1436 ہجری ہے. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے 3 سیگمنٹس ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے روشن قندیلیں، جس کے تحت اولیاء کاملین اور عادل منصف بادشاہوں کے حالات بیان کرتے ہیں. اور دوسرا سیگمنٹ ہے یہ داستان عشق و وفا، جس کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزاتی شان بیان کرتے ہیں. اور تیسرا سیگمنٹ ہے دلچسپ و عجیب، جس میں تاریخ کے جھروکوں میں سے کوئی دلچسپ واقعہ یا علمی ذہانت پر مبنی کوئی قصہ بیان کرتے ہیں. اس دوران میں آپ اپنی کالز کے ذریعے سے ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں اور ہم آپ کے مسائل کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خدمت حقہ کو قبول و منظور فرمائے. تو کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون پہلے خوش نصیب ہیں. جی مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، آپ کا پروگرام ہفتے کو ریپیٹ ہوتا ہے نا، کہ میری بہن پاکستان سے ٹیلی فون کرتی ہے، 1 گھنٹے کا پروگرام وہ سارا آپ کا پروگرام سنتی ہے ہر ہفتے. اللہ اکبر. اور فائدہ بھی اٹھاتی ہے. میں اس کو ہر بات بتا دیتی ہوں اس کو نا شوگر اس کی کنٹرول نہیں ہو رہی، جو آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا میتھی دانے کا، تو اس سے اس کو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے. تو کوئی اور دعا کچھ اور بتا سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور بلڈ پریشر بھی اس کا ہائی ہو گیا ہے، اور دانتوں میں درد کے لیے بھی کوئی بتائیں، تاکہ وہ شوگر کے علاوہ کوئی اور دوسرا دعا بتائیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کی محبت کا شکریہ. آپ کی بہن کی محبت کو اللہ قبول فرمائے کہ پاکستان سے وہ باقاعدہ پورا پروگرام سنتی ہیں، فائدہ بھی اٹھاتی ہیں. تو ہمیں بہت مسرت اور خوشی ہوئی ہے سن کے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ایک امتی کو پورا نفع اس پروگرام کا پہنچائے. تو اس کے لیے نوٹ کر لیں. تو اگر وہ میتھی پاؤڈر سے ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو اس کے لیے پھر نوٹ کر لیں کہ سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 یہ 101 دفعہ پڑھیں. 101 دفعہ پانی پہ دم کر کے پینا ہے، یعنی وہ میتھی پاؤڈر نہیں پینا، تو پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. صبح سے شام تک اسی پانی میں سے پیتے رہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 41 ڈیز یہ پابندی سے کر لیں تو پھر اس کا رزلٹ دیکھیں، انشاءاللہ ان کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی. اور دوسرا بلڈ پریشر کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بہت مجرب ہے. 101 دفعہ یہ بھی پانی پہ دم کر کے پینا ہے. صبح میں یہ پی لیں، شام میں وہ دوسرا والا عمل کر لیں، یہ بھی طریقہ ہے. تو یہ بلڈ پریشر کی بہت اچھا ہے. ورنہ یہ ہر کھانے پینے پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 دفعہ اگر دم کر لیا کریں تو الحمدللہ یہ بلڈ پریشر کے لیے بہت ہی مجرب ہے. باقی دانتوں میں درد ہے تو سورۃ زلزال کی پہلی 2 آیتیں پڑھ کے 11 دفعہ پڑھ کے اپنی زبان کو جو ہے وہ دانتوں پر پھیرنا ہے. پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، پھر زبان کو اچھی طرح دانتوں پہ آگے پیچھے اچھی طرح پھیر لیا کریں. تو دن میں جب بھی موقع ملے تو یہ کر لیا کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ان کو شفا اور افاقہ ہوگا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت جی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ. ہیلو. جی آواز آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہوں حضرت جی میں رضوانہ یاسمین کیلیفورنیا سے بول رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت جی میں آپ کو ایک 2 خوابوں کے متعلق میں نے آپ کو بتانی ہے اور پوچھنا ہے. جی وہ بتائیے. خوابیں جو ہیں وہ میرے بھائی کے متعلق ہیں. اچھا. ایک خواب تو یہ آئی کہ جیسے میں اور میری بیٹی ہم ایک مال کے اوپر ہیں اور وہاں پہ سیڑھیوں سے نیچے جاتے ہیں، تو ہم پہلی سیڑھی پہ دونوں ماں بیٹیاں کھڑی ہیں. تو جو یہ میرا بھائی ہے نا ایک دم سے میری دائیں جانب سے آ کے الٹا سیڑھیوں سے نیچے اتر جاتا ہے. الٹا اترتا ہے اتنی جلدی کہ ہم اوپر ابھی کھڑے دیکھ ہی رہے ہیں. تو اس کے سائڈ کی سیڑھیاں بھی ساری خراب ہیں.
اور وہ نیچے جاتا ہے تو ہم بھی آستہ سے نیچے اترتے ہیں. ہماری سائڈ کی چیزیں بھی بہت اچھی ہیں, سائی ہیں. تو ہم نیچے اترتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو وہاں جب تک ہم نیچے جاتے ہیں وہ وہاں سے ایک دم سے آگے جا کے کراؤڈ میں غائب ہو جاتا ہے. تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں گیا ہے. اور ایک خواب ابھی میں نے تھوڑے دنوں بعد دیکھی ہے کہ میں جیسے یہ اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا ہے تو کچھ 2-3 جیسے کوئی بندے ہیں اس سے, تو اس سے آ کے سوال کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, اس کو دھمکیاں سے دے رہے ہیں. تو وہ اس کو کر رہے ہیں باتیں. تو ایک دم سے وہ اس کا نام کیا, میری بیٹی, وہ کچھ کہتے ہیں تو وہ جانے والے ہوتے ہیں. تو میری بیٹی کہتی ہے مسلمانوں کا اتنا کام نہیں ہے کس طرح کی باتیں کریں. تو وہ ایک دم سے وہ کاروں کا تار ہے ایک بڑی, تو اس کو پکڑ کے کہتا ہے کہ میں یہ تار ہاتھ میں لی ہوں, ابھی میں اس کو اس کا نام کیا کھینچوں تو یہ سارا گھر پتہ نہیں کہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو یہ کہہ کے تو وہ ہم دھمکی دے کے تو چلا گیا ہے. اور پھر میں اپنے بھائی سے پوچھتی ہوں کہ یہ کون لوگ تھے جو تمہارے ساتھ آئے تھے. تو کہتا ہے میری گاڑی جو ہے نا وہ پسٹول ہو گئی ہے. اچھا, تو بہت شکریہ, بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, خوش رکھے. جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو پہلے خواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھائی کی کسی بیماری سے حفاظت ہو گئی ہے. کوئی بیماری جو ہے اس کو لگنے کا اندیشہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کی حفاظت ہو گئی ہے. تو حسب توفیق وہ صدقہ نکال دے, مالی صدقہ دے دے, کھانا وانا پکا کے غریبوں میں تقسیم کر دے شکرانے کے طور پہ. اور دوسرے خواب کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی مسٹیک سے بچے, کسی بھی جگہ معاملات کرنے سے وہ محتاط رہے, احتیاط کے ساتھ معاملات کرے, اس سے اس کو کوئی نقصان کا خطرہ ہے. لیکن فی الحال یہ ہے کہ وہ بچت میں ہے, اور الحمدللہ خواب کے اندر بھی اوورال یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کی حفاظت ہو جائے گی, لیکن پھر بھی اس کو کسی بھی قسم کی ڈیلنگز میں محتاط رہنا چاہیے. جی نیکسٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرے 2 خواب ہے, وہ بڑے ہفتوں سے میں انتظار کر رہی تھی مگر آپ سے کال بات نہیں ہو سک رہی تھی. پہلا خواب تو میرا یہ ہے کہ میں ہے نا ہاں بتائیے میں سن رہا ہوں. جی میرا خواب ہے نا یہ آپ کہ ٹیلی ویژن سے دور ہو کر بیٹھے ہیں, اس آواز کی وجہ سے آپ وہ انٹرپٹ ہو رہا ہے. اچھا جی ہاں بات آپ اپنی کریں, آپ کی آواز مسلسل آ رہی ہے. جی اچھا جی. تو میرا خواب ہے نا یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں نیپکن کے اندر 2 بالیوں کے پیر ہوتے ہیں, تو وہ میں ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتی ہوں, اور میں سوچتی ہوں کہ میں یہ جاؤں گی پاکستان تو ان کو بیچ دوں گی. تو اس میں سے نا ایک بالی کا جو پیر ہوتا ہے نا وہ ایک طرف سے نا تھوڑا سا نا وہ ٹوٹ گیا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جی, اور دوسرا خواب یہ ہے کہ نا میں صبح کے ٹائم جیسے ہے نا جاب پر ہے نا جانے کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہوں, ہے نا گھبرائی بھی ہوتی ہوں, لیکن جو ہے میرے جوتا نہیں مل رہا ہوتا ہے نا جو جاب پہ مجھے پہن کے جانا ہوتے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ کے دونوں خوابوں میں اصل میں کسی پریشانی کا اندیشہ ہے. پہلے خواب کا مطلب اولاد میں کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے, کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے, خاص طور پہ آپ کی جو ہے وہ بیٹیاں یا نواسیاں پوتیاں, تو جو بھی آپ کی مؤنث اولاد ہے اس میں کسی کو مالی نقصان کا خطرہ ہے. اس لیے جو ہے وہ معاملات میں محتاط رہیں, حسب توفیق جو ہے صدقہ نکال دیں تاکہ اللہ بلا سے حفاظت رہے. اور دوسرا آپ کو جوتا نہیں مل رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تکلیف پہنچنے کا خطرہ ہے, اس لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کے لیے بھی آپ صدقہ نکال دیں, اور سورہ کوثر روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کے بدن پہ دم کر لیں, انشاءاللہ حفاظت رہے گی. جی نیکسٹ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. جی بس مجھے آپ سے کہا آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایسے لوگ اس ملک میں ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں. ماشاءاللہ. بس مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ ہمارے سر پہ نا بہت بڑا قرضہ ہے, تو اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. ظاہر ہے کہ پروگرام آپ ہی لوگوں کا ہے, آپ لوگ جس نے محبت اور پذیرائی اس پروگرام کو دیں گے اتنے اس پروگرام کو 4 چاند لگیں گے, اور لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. ہر گھر میں ہر دل کی دھڑکن ماشاءاللہ یہ پروگرام بن رہا ہے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ کہ لوگ جو ہے جو میں تجاویز, جو مسائل, جو رہنمائی کرتا ہوں, آپ لوگ محبت سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. اور گھروں میں ذکر و اذکار, قرآن کا شغف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھ رہا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مزہ سب کو مل رہا ہے. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اسی طرح جاری و ساری رکھے, اور اخلاص نیت کے ساتھ ہمیں اسی طرح آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو باقی آپ جی اپنے مسئلے کے لیے جو ہے وہ نوٹ کر لیں, تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کے مسائل جو ہے بڑی آسانی سے حل ہو جائیں گے. اس کے سورۃ علم نشرح
7 مرتبہ سورۃ الم نشرہ جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الم نشرہ پڑھ کے اپنے قرض کی ادائیگی کی دعا کر لینی ہے. اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے یا اللہ یا فتاح یا اللہ یا فتاح کا ورد رکھنا ہے. انشاءاللہ جیسا بھی ڈھیروں قرض ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ادا کر دیں گے. جی نیکسٹ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میں جی کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ جی. میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ میں آپ کی ہر مہینے بیعت کرتی ہوں ماشاءاللہ، لیکن مجھے اس سے آگے پروسیس جو ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ کیسے وہ چیزیں لینی ہیں آپ سے یا کیا کرنا ہے. تو مجھے شوق ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھے وہ نبی پاک کا دیدار فرمائے. آمین. اور دوسرا میرا یہ ہے کہ میرے میاں کو ہارٹ کا پرابلم ہوا تھا تو ان کے کان جو ہے نا تو سنائی نہیں دیتا ان کو، تو ہیئرنگ سے وہ سنتے ہیں لیکن ان کے اندر خارش بہت ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ. بڑی مسرت کی بات ہے کہ آپ ہر مہینے ماشاءاللہ برکت کے لیے بیعت کر لیتی ہیں. حالانکہ ایک مرتبہ بیعت کرنا کافی ہوتا ہے لیکن آپ تبرکن برکتاً جو ہے ہر مہینے آپ جو ہے بیعت کے الفاظ کہتی ہیں تو بہت ہی نور علی نور ہے. اور باقی اس کا تو آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک سادہ جو ہے خط لکھ دیں مجھے تو میرے پتے پہ اور بتا دیں کہ میں آپ کی مرید ہوئی ہوں اور اس میں اپنی ڈیٹیل لکھ دیں تو جوابی لفافہ ڈال دیں تو آپ کو ساری چیزیں ہم میل کر دیں گے. پھر آپ جو ہمارے مریدوں کے گروپ میں شامل ہو جائیں گی تو پھر میں آپ کو رہنمائی کرتا رہوں گا سب چیزیں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنی ہے. تو بہت مبارک ہے، اللہ آپ کی بیعت کو قبول کرے. اور باقی اپنے ہسبینڈ کے لیے ان کے لیے نوٹ کر لیں سورۃ کوثر مغرب کے بعد آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے. اور یہ 41 ڈیز بلا ناغہ آپ نے یہ عمل کر لینا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بہت جلدی آپ کو اس کا نفع نظر آ جائے گا. جی نیکسٹ. ناظرین وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں اپنے اسپانسر ہنی ڈرم. ہنی ڈرم یہ شہد کے قدرتی اجزاء سے ان کی پروڈکٹس ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی اس کا اچھا فیڈ بیک ہے، بہت فائدہ ہے لوگوں کو. آپ بھی ضرور ان سے فائدہ اٹھائیں. اور ان کی جو ہے وہ میڈیسن جیسے کہ ہم نے بتایا کہ آپ مارکیٹ میں نہیں ملتی، یہ آپ یا تو ٹیلی فون کے ذریعے سے ان کو آرڈر کروائیں یا یہ کہ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں اپنا آرڈر ریپلیس کروائیں تو اس ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی. تو بہت ہی مفید ان کی جو ہے وہ پروڈکٹس ہیں. تو ہم ان کے لیے دعا گواہ ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے دینی پروگرام کے اسپانسر ہیں کہ جس کی وجہ سے پروگرام آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے. اور دوسرے جو ہے ہما میٹرومونیل ظاہر ہے کہ یہ شادی بیاہ کے سلسلے میں آپ کے بہترین معاون ہیں کیونکہ شادی بیاہ آپ جانتے ہیں کہ جنت کی نعمت ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے اتار رکھے ہیں لیکن یہ کہ ایک کوشش کے بعد اپنا جو جوڑا تلاش کرنا ہوتا ہے. اس تلاش کے اندر یہ آپ کے بہت بڑے معاون ہیں اور ہر کیٹیگری کے ان کے پاس رشتے موجود ہیں. آپ ضرور ان سے فائدہ اٹھائیں. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمت کو قبول کرے. اور ہماری دینی پروگرام کی چونکہ اسپانسر ہیں اس لیے جو ہے یہ اور باعث دعا کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جس کی وجہ سے پروگرام آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے. تو حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید. ناظرین کالز کا سلسلہ جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب کال پہ ہیں. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ایک تو آپ پروگرام کی تعریف کرنی ہے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. اور میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں کیمپین کرنے کے لیے جا رہی ہوں، میرا بہنوئی بھی میرے ساتھ ہوتا ہے اور میں پہاڑی پہ جا رہی ہوتی ہوں، پہاڑ پہ ہوتے ہیں ہم لوگ. تو وہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے تھے، بہنوئی پہ ہوتا ہے جاؤ سب سامان لے کے آؤ، ہم لوگ یہاں پہ کیمپین کرتے ہیں. تو میں جب کھڑی ہوتی تو میرے سامنے سے اتنا بڑا سانپ گزر کے چلا جاتا ہے اور پھر میں بیچ میں کھڑی ہوئی ہوتی تو پیچھے سے اتنا بڑا سانپ چل کے چلا جاتا ہے. تو میں اپنے بہنوں کو بولتی ہوں یہاں پہ کمپین کیا کریں گے، یہاں تو اتنا بڑے بڑے سانپ ہے. اتنے میں میری فجر کے وقت آنکھ کھل گئی. اور دوسرا سوال میرا یہ بات کہنی ہے آپ کو مفتی صاحب کہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، ہر چیز کرتی ہوں لیکن اتنے گندے گندے ذہن میں خیالات آتا ہے، اتنا شیطان بہکاتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اللہ سے توبہ بھی کرتی ہوں، روتی بھی ہوں اللہ کے پاس کہ اللہ میں کیوں مجھے شیطان اتنا بہکاتا ہے، بہت گندے خیالات آتے ہیں. اور تیسری بات ہے کہ میری بہن ہے چھوٹی، اس کے رشتے کے لیے کوئی بندہ اسٹور پہ اس کو دیکھنے آیا تھا لیکن
لیکن میری بہن کی اس سے بات نہیں ہو سکی, تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کس نے بھیجا. تو آپ مجھے ایسا کچھ پڑھنے کا بتا دیں کہ اس بندے سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ ہو جائے, یا اس کا تصور کر کے پڑھے تو وہ دوبارہ آ جائے. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ, پروگرام کو پسند کرنے کا شکریہ. ظاہر ہے کہ یہ آپ ہی لوگوں کا پروگرام ہے, آپ لوگوں کی پذیرائی سے انشاءاللہ یہ روز بروز ترقی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, برکت دے. جہاں تک خواب دیکھا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن سے حفاظت ہو گئی ہے, دشمن بے ضرر ہو گیا ہے, وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور پہاڑ پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر اگر کوئی قرض ہے, مالی تنگی ہے, تو وہ قرض ادا ہو جائے گا اور مالی تنگی انشاءاللہ دور ہو جائے گی, تو اس سے آپ کو فائدہ پہنچے گا. اور دوسرا جو وہ بہن کے رشتے کے سلسلے میں, اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80, یہ آپ نے 41 ٹائم پڑھنا ہے, زور کے بعد یا عشاء کے بعد. زور یا عشاء کے بعد پڑھنا ہے. ولاخی 11 مرتبہ درود شریف, یہ پڑھنے کے بعد پھر یا لطیفو 101 دفعہ پڑھنا ہے. یا لطیف 101 دفعہ پڑھ کے اب دعا کر لینے کہ یا اللہ وہ جو لوگ دیکھنے آئے تھے وہی رشتہ مل جائے تو بہت اچھا ہے, ورنہ اس سے اچھا رشتہ ہمارے لیے بھیج دے. تو یہ آپ نے 71 ڈیز کی نیت سے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ وہی لوگ رجوع کر لیں گے یا اور اچھا اور بہتر رشتہ آپ کو مل جائے گا. اور تیسرا جو سوال جو ہے, برے خیالات آتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ برے خیالات سے انسانوں کو تکلیف تو ہوتی ہے, مومن پریشان ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی ایمان کی علامت ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ ڈاکو اور چور وہیں آتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے, تو شیطان وہیں وسوسے ڈالتا ہے جہاں ایمان کا خزانہ دیکھتا ہے. تو یہ آپ کی ایمان کی علامت ہے. لیکن ظاہر ہے کہ خیالات سے بچنے میں بھی جو ہے وہ انسان کی عافیت ہے. تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ الناس. سورۃ الناس جو ہے وہ روزانہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف, یہ 11 مرتبہ پڑھ کے بدن پہ دم کریں, تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں. تو یہ آپ نے 41 ڈیز کرنا ہے. اور چلتے پھرتے ہر وقت لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کا ورد رکھنا ہے. انشاءاللہ کسی بھی قسم کے شیطانی اور گندے خیالات نہیں آئیں گے, اور آپ کو نیکی کی پاکیزگی آپ پر ظاہر ہوگی. جی نیکسٹ. ہیلو. ہاں جی, السلام علیکم. ہاں جی, وعلیکم السلام. جی بتائیے. جی میں ٹورنٹو سے بات کر رہی ہوں. جی 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بہت دنوں سے ٹرائی کر رہی تھی, آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ سے میری بات ہو گئی. اچھا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں نے آپ کو بہت ای میل بھی کی, اور میں نے آپ کو آپ کا سیل فون, ایک دفعہ آپ نے سیل فون بتایا تھا, بہت دیر ہو گئی, تو میں نے اس کے اوپر بھی آپ کو کال کیا, لیکن کوئی فون نہیں اٹھاتا. اچھا. اوہو. لیکن یہ کہ میں بہت پریشان ہوں, میں آپ سے پرسنلی بات کرنا چاہتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, آپ اپنا نمبر جو ہے وہاں آپریٹر کو دے دیں, پھر تو انشاءاللہ میں پھر پروگرام کے بعد آپ سے بات کر لوں گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم نے تو باقاعدہ آپریٹر بھی رکھا ہے. اب تو ہم نے فون کا سسٹم بہت جو ہے بہتر سے بہتر کر لیا ہے, پھر بھی کالز رہ جاتی ہیں, تو بہرحال ہم جو ہے اس کے لیے وہ معذرت خواہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم 8 to 5 جب وہ 5 دن مسلسل کالز لیتے ہیں, میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ رپلائی کروں, اور بہت متعدد کالیں میں کرتا بھی ہوں. لیکن چونکہ اور دیگر بہت سے علمی اور ادبی کام میرے ذمے ہوتے ہیں, وہ بھی نمٹانے ہوتے ہیں, اس لیے بس اوقات آپ سے رابطہ نہیں ہوتا. تو میں جو ہے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کی کال نہیں لے سکے, یا یہ کہ ای میل کا جواب بھی ابھی آپ کو نہیں پہنچا. تو اس کے لیے باقاعدہ, حالانکہ ہم ای میلز کو باقاعدہ بندہ رکھا ہوا ہے, ای میلز کے ہم جوابات دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں اور برکت ڈال دے, تاکہ آپ میں سے کوئی بھی بہن و بھائی جواب سے یا رسپانس سے محروم نہ رہے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, پہلے تو پروگرام کی تعریف ہے کہ ہر ہفتے ہم اس کو بڑی باقاعدگی سے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ایک سوال تھا میری وائف کے بارے میں کہ اس کو تھائرائڈ کو لیس کا اس کو پرابلم ہے. اچھا. تھائرائڈ ان کا کم ہے, دوائی بھی کھاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بڑی کمزوری ہوتی ہے. اس کے بارے میں کچھ آپ دعا فرما دیں. ٹھیک ٹھیک. اور ایک چھوٹا سا خواب تھا جو کہ میں نے دن کے وقت دیکھا ہے کہ میرا فرنٹ کا دانت تھوڑا سفید تھا, پہلے آدھا گرا اور اس کے بعد دوسرا بھی گرا, تکلیف کچھ ہوئی, رات کھلی میری, اور پھر میں نے سوچا کیا سمجھتا ہے, چلیں آج بات کر دیتے ہیں آپ سے, اگر اس کا جواب مل جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ کی محبت کا شکریہ, پروگرام کو پسند کرنے کا شکریہ. یہ ظاہر ہے کہ آپ کی محبت سے دن رات یہ پروگرام ترقی کرے گا, اور ہم نے جو الحمدللہ خلوص نیت کے ساتھ یہ جو ہے اشاعت دین, دفاع اسلام, اور جو ہے وہ خدمت خلق ہی کی نیت سے پروگرام شروع کر رکھا ہے, اور الحمدللہ اس کا بینیفٹ آپ کو پہنچ بھی رہا ہے, اور ہمیں اس پر خوشی ہوتی ہے. تو باقی آپ وائف کے سلسلے میں نوٹ کر لیں سورۃ غاشیہ.
सूरत गाशिया 7 मरतबा रोज़ाना पानी पे दम करना है, या जो खाना वाना खाती हैं उनके ऊपर 7 मरतबा सूरत गाशिया दम करना है रोज़ाना, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ। ये 71 डेज़ की नीयत से आपने शुरू करना है। इंशाल्लाह बहुत मुजर्रब है, इससे इंशाल्लाह उनके जो भी थायराइड है, जो भी तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी। और उसके अलावा जो दवाएँ वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं उनके ऊपर सूरत तारिक जो है 3 मरतबा सूरत तारिक उन दवाओं के ऊपर रोज़ाना दम किया करें। तो ये 2 अमल करें, उनके लिए इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बाकी जो ख्वाब आपने देखा है सफ़ेद रंग का सांप, इसका मतलब है कि आपके करीब अज़ीज़ रिश्तेदारों में से या कोई नेक दीनदार शख्स है जो आपके बारे में जो है वो अच्छे ख्यालात नहीं रखता, तो गोया कि बदखुई करता है और आपकी इज़्ज़त नामोज़ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। इसलिए आप उसके बचने के लिए नोट कर लें सूरत कौसर, हर नमाज के बाद 7 मरतबा सूरत कौसर अपने ऊपर दम कर लिया करें, या चलते फिरते जब भी याद आ जाए तो सूरत कौसर पढ़ लिया करें, या हफीज़ू का विरद रखें। इससे इंशाल्लाह उनके किसी भी किस्म के शर से आपकी हिफाजत रहेगी। जी नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुम सलाम। मोहम्मद आसिफ बात कर रहा हूँ सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया से। जी जी माशाल्लाह खैरियत है जी। बस आप बहुत ही दिल चाह रहा था आपसे बात करने का, तो मैंने कहा कि आपको कॉल कर लूँ और आपसे एक थोड़े से मशवरा भी ले लूँ। जी जी बताइए। माशाल्लाह मैं इस्तिखारा कर रहा हूँ दूसरे नया बिजनेस करने के लिए, तो 3-4 दिन हो गए इस्तिखारे में। तो कल रात को एक ख्वाब आया कि मैं अपने स्टोर में एक सेल की है जो कि पूरे दिन की सेल के बराबर एक सेल की है मैंने, और बहुत खुश हूँ मैं। तो वो मुझे बताइए कि मैं, या कोई ऐसा भी बताइए कि जिससे मैं, और दुआ कीजिए कि मैं अब जो नया बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो उसमें मेरी एक बेहतरी है, तो उसमें आसानी और बरकतें और रहमतें और आसान हो जाए। ठीक है, खास दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अल्लाह कबूल फरमाए। तो आपने मोहब्बत से रब्ता किया है, हम भी दिल से आपके लिए दुआ करते हैं। तो बाकी नए बिज़नेस के लिए जो आपने इस्तिखारा किया, जो ख्वाब देखा है, इसमें तो साफ़ इशारा इस बात की तरफ है कि इंशाल्लाह खैर व बरकत होगी और ये बिज़नेस आपका खूब चलेगा और इंशाल्लाह बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। तो मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उसको आपके लिए आसान करे और ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा बख्श बनाए। तो उसके लिए आप नोट कर लें कुछ पढ़ने का, 41 टाइम सूरत नसर इज़ा जा नसरुल्लाह, ये मगरिब के बाद 41 टाइम पढ़ के खैर व बरकत की दुआ करते रहें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। तो हमेशा जब से आप कारोबार कर रहे हैं तो हमेशा जो है इस अमल को आप जारी रखें, इंशाल्लाह खैर व बरकत रहेगी। कभी कभी पानी भी दम करके बोतल ले गए और वो अपने बिज़नेस के ऊपर जो ऊपर दीवारों पर छिड़क दिया, तो ये आप अमल करते रहें, इंशाल्लाह खूब बरकत होगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। नाज़रीन, वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले हम शुक्रगुजार हैं पाक फिल्म होम। पाक फिल्म होम नाज़रीन आप जानते हैं कि ये तजज़ियो तकफ़ीन और तदफ़ीन का शानदार इदारा है जो शरीयत और फितरत के मुताबिक जो है सारे मामलात करता है। उलमा की निगरानी में जो वो तजज़ियो तकफ़ीन के इंतज़ामात मुकम्मल होते हैं। हम इनके लिए दुआगो हैं कि ज़ाहिर है कि ये भी कम्यूनिटी की खिदमत कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब वो कम्यूनिटी को भी आराम और राहत मिल रही है, आसानी से जो है तजज़ियो तकफ़ीन और तदफ़ीन के सारे मराहिल तय हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ से दूसरे मुल्कों के अंदर जो है वो मैयत को लेके जाते हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसलिए कि इन बॉम्बिंग की जाती है और इन बॉम्बिंग जो है वो शरन बिल्कुल हराम है, लिहाजा वो नहीं करनी चाहिए। मैयत को अजियत भी दी जाती है और वो इन बॉम्बिंग का प्रोसेस अगर सुन लें तो आप काँप उठेंगे। तो वो आप बिल्कुल ऐसी रिस्क ना लें कि मैयत को दूसरे मुल्कों में आप जो मुंतकिल करें, बल्कि यहीं पर जो इंशाअल्लाह ईमान अमल साले की बुनियाद पर के फैसले होंगे। सारी ज़मीन अल्लाह की है, लिहाजा ऐसा रिस्क ना लें। तो ये इदारा आपकी बेहतरीन रहनुमाई करता है। तो हम इनके लिए दुआगो हैं कि ज़ाहिर है कि हमारे दीनी प्रोग्राम के स्पॉन्सर भी हैं कि जिसकी वजह से प्रोग्राम आसानी से आप तक पहुँचता है। तो हाजिर होते ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असरार रहमत में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारा एक सेगमेंट था दास्तान इश्क व वफ़ा, जिसके तहत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजज़ाती शान बयान करते थे। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़्रांस के मैगज़ीन जो है वो चार्ली एब्डो के बारे में कि जिसने एक ऐसी घिनौनी हरकत की है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस को पामाल करने की कोशिश की। और उसने ऐसे कार्टून्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छापे हैं कि जिससे आपकी तज़हीक होती है और आपकी
توہین ہوتی ہے۔ ہم جو ہے وہ چارلی ایبڈو کے اس ایکشن کی مذمت کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں، بلکہ پوری امت اسلامی اس کو کنڈیم کر رہی ہے اور اس کی مذمت کر رہی ہے، کیونکہ اس کا یہ گھنونا فعل جو ہے یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ کوئی تعمیری کائنات کا ذریعہ نہیں بلکہ تخریب کا ذریعہ ہے۔ اور عذر یہ ہے کہ فریڈم آف سپیچ، یاد رکھیے یہ فری سپیچ نہیں ہے بلکہ یہ تخریب کائنات ہے، انسانیت کے اندر اشتعال پیدا کر کے پوری دنیا کو جو ہے وہ ایک طرح کی جو ہے وہ ٹیررزم کی طرف لے جانے کا گویا کہ ایک ذریعہ ہے۔ کیونکہ یہ بات آپ یاد رکھیں، اس وقت پوری دنیا کی ضرورت جو ہے وہ امن ہے، امن اور پیس اس وقت پوری دنیا کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ٹیررزم ہے پوری دنیا کا، کہ دنیا سے ٹیررزم ختم ہونا چاہیے۔ اور ٹیررزم کا تعلق صرف ویپن کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ٹیررزم قلم کے ذریعے سے بھی پھیلتا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی پھیلتا ہے، ہتھیار کے ذریعے سے بھی پھیلتا ہے، گویا کہ قول و فعل اور عمل ہر طریقے سے ٹیررزم کی بہت سی کائنڈز ہیں، ہر طریقے سے ٹیررزم پھیلتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنے معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے دو ترجمان دے رکھے ہیں، ایک زبان اور دوسرا ہاتھ۔ انسان زبان اور ہاتھ کے ذریعے سے اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے۔ زبان ہاتھ کا اگر غلط استعمال کرے گا تو اس سے تخریب کائنات پیدا ہوگی، اس سے گویا کہ ٹیررزم پیدا ہوگا، اس سے کسی قسم کا کوئی اصلاحی اور تعلیمی جو ہے فلسفہ قائم نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا زبان اور ہاتھ، جس قول اور فعل، یہی دو ذریعے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے ایکسپریشن کو پیش کرتا ہے، جس کو آج آپ فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں۔ تو گویا کہ زبان کا صحیح استعمال کریں اور ہاتھ کا صحیح استعمال کریں۔ اب ہاتھ میں قلم بھی ہو سکتا ہے اور ہاتھ میں ہتھیار بھی ہو سکتا ہے۔ ہاتھ میں اگر قلم کی امانت ہے، اگر قلم کی امانت کو صحیح استعمال کریں گے تو تعلیم اور تعمیر پیدا ہوگی، اور اگر ہاتھ کے اندر ہتھیار ہے اور ہتھیار اگر صحیح استعمال کریں گے تو گویا کہ وہ چور اچکوں سے گویا کہ ٹیررزم سے حفاظت کا باعث بنے گا۔ جیسے کہ فوجی کے ہاتھ میں، سپاہی کے ہاتھ میں ہتھیار حفاظت کا باعث بنتا ہے، پیس کا باعث بنتا ہے، لیکن وہی ہتھیار اگر کوئی مس یوز کرے گا، غلط استعمال کرے گا تو اس سے ٹیررزم پھیلے گا، دہشت گردی پھیلے گی۔ تو اگر آپ غور کریں تو جن لوگوں نے پہلے کارٹون بنائے تھے یا اب جنہوں نے کارٹون بنائے، میرا یہ خیال یہ ہے کہ اصل میں پہلا ٹیررزم انہوں نے خود کیا ہے، کہ انہوں نے قلم کا ٹیررزم کیا ہے، قلم کا مس یوز کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و ناموس کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت یہ صرف ویپن کے ساتھ ٹیررزم کا تعلق نہیں، زبان کے ساتھ بھی ٹیررزم کا تعلق ہے، قلم کے ساتھ بھی ٹیررزم کا تعلق ہے۔ لہٰذا وہ لوگ کہ جنہوں نے کارٹونز بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یا اب، یہ پہلے ٹیررسٹ تو یہ خود ہیں، اول والا میں انہوں نے ٹیررزم کیا ہے۔ پھر اس کے ریئیکشن کے اندر کچھ مس گائیڈڈ مسلمانوں نے ہاتھ کے ہتھیار کا غلط استعمال کر کے جب جو واقعہ پیش آیا، جو ہلاکتیں سامنے آ گئیں، تو وہ مس گائیڈڈ مسلمانوں نے ایسا ریئیکشن اگر شو کر دیا تو وہ بھی ٹیررزم ہے۔ تو ہم دونوں طرح کے ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں اور عالمی قوتوں سے درخواست کرتے ہیں کہ عالمی قوتیں آج وار آن ٹیررزم کر رہی ہیں، تو یہ ہر قسم کے ٹیررزم کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت دنیا کے اندر امن پیدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ آپ صرف ہتھیار کے ٹیررزم کا اگر روکیں گے لیکن قلم کے ٹیررزم کو نہیں روکیں گے، زبان کے ٹیررزم کو نہیں روکیں گے، تو یہ قول و فعل کا ٹیررزم بھی روکنا ضروری ہے کہ جس سے اشتعال پیدا ہوتا ہو۔ اور پھر ایکسکیوز یہ دینا کہ فریڈم آف سپیچ ہے، یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے۔ ہر حق کے استعمال کرنے کی حدود ہوتی ہیں۔ یہ ایک اصولی بات یاد رکھیں، آپ اپنا حق جو ہے استعمال کرنے میں بے شک آزاد ہیں، لیکن اس کی لمٹ یہ ہے کہ آپ اپنا حق اس حد تک استعمال کر سکتے ہیں کہ جس حد پر پہنچنے کے بعد کسی دوسرے کا حق پامال نہ ہوتا ہو۔ لیکن اگر آپ نے اپنا حق استعمال کیا اور اتنا اوور لیمٹ ہو گیا کہ دوسرے کے حق کو اگر تلف کرے گا، اس حد سے اوپر جانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کی قانون اور سوسائٹی اس کو تسلیم کرتی ہے۔ چنانچہ چھوٹی سی آپ مثال لیں کہ آپ کے پڑوس کے اندر اگر آپ کا پڑوسی اونچی میوزک لگا کے بیٹھا ہے، اتنا اونچا میوزک اس نے لگایا کہ آپ کا اپنا سکون، اپنی نیند برباد ہو رہی ہے۔ سکون اور نیند آپ کا اپنا حق ہے، لیکن اس نے اپنے حق جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن کو ایسا استعمال کیا، اتنا اوور لیمٹ کر دیا کہ آپ کی نیند برباد ہو رہی ہے، آپ کا حق تلف ہو رہا ہے۔ آپ پولیس کو کال کرتے ہیں، پولیس آتی ہے، پولیس آپ کو نہیں اس کو روکتی ہے، کہا کہ نہیں آپ اس کو جو ہے آہستہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ والے کی نیند برباد ہو رہی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرا فریڈم آف ایکسپریشن ہے، نہیں کہہ سکتا، کیوں؟ اس لیے اس کا یہ حق استعمال جو ہے اتنا اوور لیمٹ ہو گیا ہے کہ دوسرے کا حق کے سکون برباد ہو رہا ہے۔ بس یہی وہ حد ہے کہ کسی بھی حق کو استعمال کرنے کے لیے آپ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ جس حد کے بعد کسی دوسرے کا حق نہ تلف ہوتا ہو۔
اس سے پھر امن و آشتی پیدا ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے فریڈم آف اسپیچ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، فریڈم ایکسپریشن ہم اس کو مانتے ہیں، کسی بھی قانون کا لا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، آپ کو حق ہے، لیکن آپ اگر اس فریڈم آف اسپیچ کو اتنا اوور لیمٹ کر دیں کہ جس سے کسی دوسرا کا حق عظمت ٹوٹتا ہو، اس کا حق خود ہی اس کا برباد ہوتا ہو، اس کی عظمت و ناموس پامال ہوتی ہو، تو اس حد تک جانے کی آپ کو دنیا کو کوئی قانون اور دنیا کی کوئی سوسائٹی اجازت نہیں دے سکتی۔ اس لیے عالمی قوتوں کو چاہیے کہ وہ ہر طرح کے ٹیررزم کو روکیں، قلم کے ٹیررزم کو روکیں اور اس کی حد متعین کر دیں، اور حد میں نے جیسے بتایا کہ یہ آٹومیٹکلی متعین ہے کہ آپ کا حق اس لمٹ تک استعمال ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے حق جو ہے وہ برباد اور تلف نہ ہوتے ہوں۔ اور پھر یہ کہنا کہ بھئی وہ فریڈم آف سپیچ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آپ جو اس کا جو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اور باقی پھر یہ تہمت لگانا کہ جی مسلمانوں کے اندر جو انٹالرنس بہت ہے، ان میں برداشت نہیں ہے، یا ایک میں بڑی نقطے کی بات کہتا ہوں، بات یہ کہ یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے پہلے ہی اب جو کارٹونز بنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیوں بنائے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی دشمنی ہے، کوئی خاندانی دشمنی ہے، یا امت کے ساتھ کوئی خاندانی کلیش ہے؟ نہیں۔ کیوں بنائے؟ صرف اس وجہ سے بنائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور کمالات ان کو برداشت نہیں ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و کمالات، ان کے معجزاتی شان ان کو برداشت نہیں ہے، تو عدم برداشت کے نتیجے میں، انٹالرنس کے نتیجے میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تضییق کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انٹالرنس کا شکار تو پہلے خود ہوئے ہیں۔ آپ خود جس چیز کا شکار ہے، آپ دوسروں کو تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ ٹالرنس کریں۔ وہ پوپ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ پوپ نے کہا کہ اگر آپ اگر کسی کی ماں کو گالی دیں گے تو پھر آپ اس بات کو امید رکھیں کہ سامنے سے مکہ پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو گالی دے کر فریڈم آف ایکسپریشن کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ مکہ مار کے وہ بھی فریڈم آف ایکسپریشن کو استعمال کرے گا، تو اس سے تخریب کائنات پیدا ہوگی، فساد پیدا ہوگا، اس سے اتحاد اور امن پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے عالمی قوتوں کو چاہیے کہ ان حدود کی اس کی حد بندی متعین کریں، اور اس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر عجیب بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین حقیقت میں ساری انسانیت کے نبیوں کی توہین ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے مصدق ہیں، ساری آسمانی کتابوں کے مصدق ہیں۔ آپ نے تو انسانیت کو کہا کہ ابراہیم حق ہے، موسیٰ حق ہیں، عیسیٰ حق ہیں، یعقوب حق ہیں، یوسف حق ہیں، سارے نبی پر حق ہیں، اور ساری آسمانی کتابوں پر تم ایمان لاؤ۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو آپ تو سارے نبیوں کے مصدق ہیں، تو سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والے کی آپ اگر تصدیق کریں گے، آپ ان کا مذاق اڑائیں گے، تو آپ حقیقت میں سارے نبیوں کی تصدیق اور تکذیب کر رہے ہیں، تو آپ تو اس کے ذریعے سے ساری انسانیت کے نبیوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو انسانیت کا کوئی بھی سوسائٹی، کوئی قوم جو کسی بھی نبی کے پیروکار ہیں، وہ اس کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس لیے عالمی قوتوں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ٹیررزم کے خلاف جو وار ہے اس میں آپ کو ہر طرح کے ٹیررزم کو روکنا ہوگا، جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر امن پیدا ہوگا۔ اور پھر دوسری بات، آپ اس واقعے کو دیکھیں، اس واقعے کے اندر بھی ڈفرینشیٹ ہو گیا، وہ واقعہ ڈفرینشیٹ کر رہا ہے اس بات میں کہ ایک مس گائیڈڈ مسلمان ہے اور ایک جو ہے ریئل مسلمان ہے۔ مس گائیڈڈ وہ مسلمان کہ جنہوں نے ہتھیار کا غلط استعمال کیا، اور اس کے مقابلے میں آپ نے دیکھا کہ وہ پولیس مین کہ جو ان کی حفاظت پر جو قائم ہے، وہ حفاظت پر تعینات ہے، وہ مسلمان ہے، وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ بھی مارا گیا اس کے اندر۔ اور ایک وہ شخص کالا مسلمان مالی کا، لسانہ پتیلی جو کالا مسلمان، وہ جو وہاں کے غیر مسلموں کو بچانے کا ذریعہ، ان کی جان کی سلامتی کا ذریعہ بن رہا ہے، ان کو ڈی فریزوں میں ان دہشت گردوں سے بچا رہا ہے۔ تو دیکھیے، ایک ہلاک کر رہا ہے مس گائیڈڈ مسلمان، اور ایک ریئل مسلمان ان کی سلامتی امن کا باعث بن رہا ہے۔ اب یہ واقعہ خود ڈفرینشیٹ کر رہا ہے کہ آپ کو وہ مسلمان جو امن و سلامتی کا پیغام بن رہا ہے، یہ اصل میں ریئل اسلام ہے، یہ ریئل مسلمان ہے جو امن و سلامتی سب کے لیے چاہتا ہے۔ اب وہ مس گائیڈڈ مسلمان ہے کہ جس نے یہ کیا، لیکن ہوتا یہ کہ میڈیا کا ڈبل معیار کہ وہ اس کی عظمت کو، اس ریئل مسلمان کی عظمت اور سلامتی کو جب وہ پھیلانے کے بجائے، اس کو سلام کرنے کے بجائے، وہ مس گائیڈڈ مسلمانوں کے فعل کا ملبہ وہ اسلام پر، پیغمبر اسلام پر، بلکہ پوری امت مسلمہ پر ڈال کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈا پھیلتا ہے۔ اس لیے خدارہ اس ڈبل سٹینڈرڈ سے بھی باز آ جائیں، آپ جو ہے وہ ہر طرح کے ٹیررزم کو روکیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کیسے امن و سلامتی پیدا کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ لوگ جو اپنے
قلم کی امانت کا غلط استعمال کر رہے ہیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس امانت کے اندر خیانت کرنے کے جو ہے لیے جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، وقت ہوا کمرشل بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو ہے شکر گزار ہیں اشے اسکن کیئر۔ اشے اسکن کیئر ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ان کی جو پروڈکٹ ہیں یہ جو ہربل کی بنیاد پر بنائی گئی ہیں اور لوگوں کو اس کا بڑا نفع ہے۔ ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارے دینی پروگرام کے سپانسر ہیں، اس لیے پروگرام آسانی سے آپ تک پہنچتا ہے۔ تو حاضر ہوتے بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسرار رحمت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے۔ جی السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام حضرت میں نعمان بات کر رہا ہوں کیلگری سے، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ خیریت ہے الحمدللہ حضرت۔ حضرت آپ کا پروگرام دیکھا ماشاءاللہ، تو خیر روز ہر دفعہ ہی اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن آپ نے جو اس مسئلے پہ جو پین کے ٹیررزم کے بارے میں آپ نے جو اچھی طرح میں رہنمائی کرتی اس کے مسئلے میں، تو آج کل تو جاب واب پہ جا رہے ہیں تو ہر کوئی سوال پوچھتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ رہنمائی ہو گئی ہم لوگوں کی کہ کیا بولنا ہے، کس طرح کہنا ہے۔ اور حضرت مجھے حضرت کے متعلق ایک اور سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے ہیں اور ان کے پاس کوئی معاملات نہیں پہنچتے، کچھ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا وصال ہوا ہے اور ان کو جو بھی ہمارے اعمال ہوتے ہیں امت کے ان کو ہر دفعہ پہنچتے ہیں۔ تو آپ پلیز اس کی وضاحت کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت لوگوں میں ابہام پایا جاتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے یہ ابھی جو ہے کارٹونز کے حوالے سے جو میں نے بیان دیا اس کا آپ نے پسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو شرف قبول ملے۔ ظاہر ہے کہ میں کوئی سیاسی آدمی ہوں نہیں، پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، میں تو علم و ادب کا ایک طالب علم ہوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہوں۔ اس لیے عاشق رسول ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے، کیونکہ کل روز قیامت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور ان کے جو حوض کوثر پر جو ہے میں بھی امیدوار ہوں، تو اس لیے مجھے تو حصہ ڈالنا ہے۔ ورنہ آج کی دنیا میں عام طور پہ کسی کی بات کو پولیٹیکل رنگ میں دیکھا جاتا ہے، سیاسی جو ہے وہ گراؤنڈز پر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس کے کیا سیاسی مقاصد ہیں۔ پھر میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، یہ سیاسی جوڑ توڑ جاننا بھی نہیں ہوں، علم و ادب کا آدمی ہوں۔ علمی حقائق جو مجھے سمجھ میں آئے میں اس کے حوالے سے چند نکات آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں۔ کرنے کی باتیں تو بہت ہیں کیونکہ بڑا تفصیلی موضوع ہے، تو مختصر وقت میں سب باتوں کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ جتنا کہا اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اور باقی آپ نے جو سوال کیا تو اس کا جواب یہ کہ اہل سنت والجماعت کا برحق عقیدہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں روضہ مبارک میں زندہ سلامت موجود ہیں۔ وہاں جو بھی جا کر سلام کرتا آپ باقاعدہ اس کو دیکھتے بھی ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا پیر کے دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو وہ جو تفصیلی نہیں ہوتے، اجمالی ہوتے ہیں کہ اس محلے کے اس علاقے کے لوگ اس قسم کے اعمال کے اندر مصروف ہیں، اس علاقے کے لوگ اس طرح کے اعمال میں مصروف ہیں، تو گویا کہ ایک اجمالی خاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے سامنے آتا رہتا ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، نسائی شریف اور طبرانی کی روایت ہے کہ فرشتہ اس صلاۃ و سلام کو پورے اعزاز اور تقدس کے ساتھ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روضہ اقدس میں پیش کرتا ہے اور یہ الفاظ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ کا فلان ابن فلان قضا و قضا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو فلاں امتی ہے، جو فلاں کا بیٹا ہے، اس نے اتنا صلاۃ و سلام آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ اب اس سے اندازہ کیجئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طریقے سے صلاۃ و سلام بھی پہنچتا ہے، امت کی اعمال کا اجمالی خاکہ بھی آپ کے ساتھ پہنچتا ہے، اور پھر وہاں پر جو سلام کرتے ہیں ان کا آپ جواب دیتے ہیں۔ تو یہ برحق عقیدہ یہ ہے کہ آپ زندہ سلامت موجود ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں خدا نخواستہ کہ وہ زندہ نہیں، نعوذ باللہ مردہ پڑے ہیں، نعوذ باللہ وہ بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی کا شکار ہیں، ان کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے علم اور نالج کو بڑھانا چاہیے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، کہ نبی پاک نے خود فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا قبر کے اندر کہ آپ وہ زندہ سلامت وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موسیٰ جو ہے وہ قبر کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔
تو نبی تو اپنی قبروں میں زندہ ہے، وہاں نماز پڑھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے نبیوں کے سردار اور امام ہیں. تو عام نبیوں کے بارے میں جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو جو سردار انبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، تو اس کی شان کیا ہوگی، اس کا کیا عالم ہوگا. اس لیے آپ کے انوارات پوری امت کے اندر پھیلتے ہیں اور پہنچتے ہیں. باقی جن لوگوں کو یہ ہے کہ نبی پاک مردہ قبر کے اندر، تو جس طرح میں نے حدیث پیش کر دی الانبیاء احیاء کہ نبی زندہ اپنی قبر میں اور نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ہمیں حدیث پیش کر دیں کہ جس میں نبی نے کہا کہ نبی مردہ ہے اپنی قبروں کے اندر. تو نبی مردہ اپنی قبروں کے اندر، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اور انبیاء کے مردہ ہونے کے وہ قائل ہیں تو وہ حدیث پیش کر دیں کہ جس میں نبی نے کہا کہ نبی جو اپنی قبروں کے اندر مردہ پڑے ہیں. تو دعویٰ جب آپ خاص ایک نقطے کا کر رہے ہیں تو دلیل بھی خاص آپ کو پیش کرنی پڑے گی. اس لیے وہ بہت مس گائیڈڈ ہیں، ان کو جو ہے علم نہیں ہے، ناواقفیت ہے یا اپنے مسلک کا تعصب ہے، اس لیے وہ ایسا کہہ کے گستاخی کا جو وہ ارتکاب کرتے ہیں. میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم کی روشنی ان کی بڑھائے تاکہ اس روشنی میں اصل حقیقت اور عقیدے کی اصل شان کو وہ دیکھ لیں. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، آپ کے سب سے پہلے میں نے یہ پروگرام کی تعریف کرنی ہے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں نے بہت سارے وظائف ٹرائی کیے ہیں اور مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں آپ کو 2011 سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں. تو میں تو آپ کی مرید ہوں. ماشاءاللہ. تو میرے پاس وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں کتنی خوشی مجھے ہو رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا کروں گی مجھے، میرے بچوں کو اور میرے ہسبینڈ کو آپ کی زیارت کرائے. مجھے خواب میں 2 دفعہ آپ کی زیارت ہو گئی ہے. اللہ اکبر. اور سب سے پہلے میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. اس کے لیے آپ خصوصی آپ اپنی مبارک سی زبان سے میرے بچے کے لیے دعا کریں. اور میرے ہسبینڈ نے کاروبار لیا، اس کے لیے ہم نے بہت قرضہ بھی لیا ہے. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ڈائٹ ہو گیا ہے. اسٹور لیا ہے، اس میں اتنی کوئی بندہ نہیں اس میں آتا. آپ دعا کریں کہ ہمارے اسٹور میں بھی وہ زیادہ مطلب اتنا رش ہو کے بس پتہ نہ چلے. انشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ نے تو عجیب رنگ سے اظہار محبت کیا ہے تو دل باغ باغ ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے میں بھی جس خلوص اور محبت کے ساتھ آپ کے سامنے اچھے مضامین لے کے آتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں پورے اخلاص کے ساتھ، حکمت اور جرت اور محبت کے ساتھ میں امت محمدیہ کی رہنمائی کروں اور اس دیار غیر کے اندر بیٹھا ہوں آپ لوگوں کی صحیح اور دینی اور ایمانی رہنمائی گویا کہ میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے یہاں مقرر کیا ہے. تو خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو بینیفٹ ملتا ہے، آپ لوگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول و منظور فرمائے. اور جیسے کہ آپ نے کہا آپ کے بچوں کو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ جو ہے میرا علمی اور روحانی نفع آپ کو پہنچے. باقی آپ اپنے بچے کے لیے نوٹ کر لیں، عمل انشاءاللہ پڑھیں. میں دل کی گہرائی سے خود بھی دعا کروں گا تو آپ بھی نوٹ کر لیں. بڑا آسان عمل ہے. وہ یہ کہ اس کے ہر کھانے پینے کے اوپر سورہ قریش 7 مرتبہ دم کرنا ہے. جو بھی چیز کھانے پینے کو دیں اس میں سورہ قریش 7 مرتبہ پھونک دیا کریں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ کام آپ کریں اور باقی میں خود دل سے دعا کروں گا، اپنی خاص دعا میں اس کو یاد رکھوں گا. امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور شفا دیں گے. باقی آپ کے کاروبار کا مسئلہ تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں 125 مرتبہ سورہ قریش عشاء کے بعد 125 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ کے دعا کریں پانی بھی دم کر کے. پانی کے جو اوپر دیواروں پہ اپنے کاروبار میں جو بھی سٹاف ہے اس کے اوپر چھڑک دیا کریں. تو یہ 41 ڈیز آپ یہ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحم سے خیر کا نفع خوب ملے گا اور خیر والے گاہک جو ہے کسٹمر خوب آئیں گے. میں بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی محبت کو قبول و منظور فرمائے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں پاکستان سے آئی ہوں. میرا بیٹا ہوتا ہے جی یو ایس میں. اچھا جی. میرے بیٹے کے میں رشتے کے بارے میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آپ کا پروگرام میں نے یہاں پہ دیکھا ہے آج کے تو مجھے بہت اچھا لگا ہے آپ کو دیکھ کے. تو میرا سوال ہے جی کہ میرے بچے کا میں نے جہاں پہ رشتہ کیا تھا تو وہاں پہ وہ ختم ہو گیا رشتہ. بچی نے چھوڑ دیا ہے یہ کہہ کے کہ ہم اس طرح کی مٹھوکر زندگی نہیں میں گزار سکتی اس بچے کے ساتھ. الحمدللہ اللہ کا سارا کچھ ہے ہمارے پاس. اچھا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی اپنے بچے کے لیے
ٹھیک ہے کے بارے میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاءاللہ دیکھیں پاکستان والے بھی آ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں بھی فیض پہنچ رہا ہے. مجھے اس کی بڑی مسرت ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ میرا وطن ہے, اس وطن عزیز کے اندر رہنے والوں کو اگر میری کوئی بات پہنچتی ہے, اس کی رہنمائی ہوتی ہے, ان کو آرام ملتا ہے, تو مجھے تو بہت ہی دوہری کیا اس سے بھی زیادہ جو خوشی ہوتی ہے کہ میرے وطن کے اندر بھی میری خدمات پہنچ رہی ہیں اور وہاں جو ہے میرے وطن کے جو بھی ساتھی ہیں ان کو نفع پہنچ رہا ہے. تو آپ کو بھی ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا. میں دعا بھی کروں گا اس بچے کے لیے اور اس کی جو ہے بہترین رشتہ اللہ اس کو عطا کریں گے. آپ نوٹ کر لیں وظیفہ اس کے لیے. سورۃ بقرہ آیت نمبر 70, سورۃ بقرہ آیت نمبر 70 یہ آپ نے 41 ٹائم پڑھنی ہے, 41 مرتبہ پڑھنی ہے, اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو یا وہابو 111 دفعہ پڑھنا ہے, 111 دفعہ یا وہابو. یہ پڑھ کے اب اس بچے کے لیے اب دعا کر لینی ہے کہ یا اللہ بہترین اور اچھا رشتہ عطا کر دے تاکہ دونوں کے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ ہو. تو یہ آپ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں. میں بھی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا یہاں قبول کرے اور اس بچے کے لیے بہترین رشتہ آپ کو مل جائے. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور آپ مسلم امہ کی جو خدمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی سزا دی. میں نے ایک خواب کی تعبیر پوچھنی ہے. جی جی. ایک بہت بڑی نہر ہے دریا کی طرح اور دونوں طرف لوگ کھڑے ہیں اور مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. تو میں ایک اونچے کنارے پر کھڑی دیکھ رہی ہوں لوگوں کو, اور پھر میں اچانک دوسری طرف دیکھتی ہوں جہاں پر ایک بہت چھوٹا سا تالاب ہے جس میں بہت کیچڑ ملا سا پانی ہے. تو بہت آسانی سے اوپر مچھلیاں نظر آ رہی ہیں. میری والدہ کھڑی ہے, 2-3 عورتیں, کچھ بچیاں کھڑی ہیں. میں آسانی سے وہاں سے 3 مچھلیاں پکڑ لیتی ہوں اور پھر میں اپنی والدہ سے کہتی ہوں کہ آپ یہ میرے لیے بھی تیار کر دیں. تو ایک اس کی تعبیر پلیز بتا دیں. اور دوسرا میں نے یہ کہنا تھا کہ جب بھی میں نماز اور قرآن کی بہت پابندی کرتی ہوں ماشاءاللہ سے, اور جب بھی میں درود پاک پڑھتی ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھی ہوں, روزہ رسول پر ہوں, اور مجھے بہت دفعہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کبھی کبھار تو یہ کہ وہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے سر پر ہاتھ کرتے ہیں. اللہ. تو یہ میں جاگتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے چلتے پھرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے. تو آپ پلیز اس کے بارے میں سبحان اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کی محبت کا شکریہ. ظاہر ہے کہ پروگرام کو آپ پسند کرتے ہیں, ہمیں بھی حوصلہ ہوتا ہے, ہم اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ اپریشیٹ آپ کرتے ہیں, تو ہم اور جو دل کی گہرائیوں سے دل و جان سے پروگرام کو پیش کرتے ہیں. تو خواب بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مالی تنگی چل رہی ہے تو مالی تنگی دور ہو جائے گی, اگر کوئی مالی قرض ہے تو وہ قرض ادا ہو جائے گا, اور بہت آسانی سے آپ کو رزق حلال کی وسعت اور کشادگی ملے گی. اور باقی آپ کی یہ کیفیت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آپ صلاۃ والسلام پڑھتی ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات آپ کے دائیں بائیں محسوس ہو رہے ہیں. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات پوری کائنات کے ذرے ذرے پر پڑ رہے ہیں. وہ تو رحمت للعالمین ہیں, سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں, جہانوں کے ایک ایک ذرے کے لیے رحمت ہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ساری جہانوں کے ذرے ذرے تک آپ کی رحمت کا نور نہ پہنچے؟ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیفیات اہل ایمان پر عاشقوں پر ظاہر کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حجابات, یہ زمین کے مادی حجابات ہٹا دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس سے آپ تک اپنے انوارات پہنچا دیتے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزاتی شان عطا کی ہے اور آپ کو یہ کیفیت حاصل ہے. بہت مبارک ہے. آپ زیادہ سے زیادہ سنتوں کا اہتمام کریں اور صلاۃ والسلام کی کثرت جیسے آپ کر رہی ہیں کرتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول و منظور فرمائے. ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ سے جو باتیں ہو رہی ہیں مزہ آتا ہے, دعا گو ہوتے ہیں, دل کی گہرائیوں سے چاہت ہوتی ہے کہ جو وظائف اوراد آپ کو دیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول کرے اور یہ سب آپ کے لیے اسم اعظم بن جائیں اور آپ کو فوری نفع پہنچے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ادنا امتی کو کوئی نفع پہنچتا ہے اور میں اس کا ذریعہ بن جاتا ہوں تو میری خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے آپ سمجھ نہیں سکتے. میں نہال ہو جاتا ہوں خوشی سے کہ اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خوشی اور ان کی مسرت مجھے ملے گی, ان کا نظر کرم ملے گا کہ ان کی امت کے جو ہے ان افراد کی میں خدمت کر رہا ہوں. کیونکہ نبی کو اپنی امت کے ساتھ محبت کرنا بہت ہی محبوب تھا. جس امت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پہ اس امت کو طاق نسیان میں ڈالا, ہر جگہ یاد رکھا, یہاں تک کہ عرش معلیٰ تک پہنچے وہاں بھی اس امت کو یاد رکھا. طائف کے اندر پتھر کھائے وہاں بھی اس امت کو یاد رکھا. مکہ کی گلیوں کے اندر آپ کو برا بلا کہا وہاں بھی اس امت کو یاد رکھا. آپ اس امت کو بھولنے والے نہیں ہیں. یہ امت کی نائلی ہے. امتوں کے اندر جو ہے اس لیے کہ ایک امت دعوت ہے, ایک امت اجابت ہے.
یہ کفار و مشرکین یہ بھی امت ہیں، لیکن امت دعوت ہیں کہ نبی پاک نے ان کو دعوت دی ہے اسلام کی، ابھی تک یہ آئے نہیں اس میں، یہ امت دعوت ہیں۔ اور جو مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کر لی دعوت تو وہ امت اجابت کہلاتے ہیں کہ انہوں نے نبی کی اس دعوت ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت دعوت جو ہے یہ کفار و مشرکین نبی کی کیسی پھپتیاں اڑاتے ہیں، جو نبی ان کے لیے نجات کا پروانہ لے کے آئے ہیں، جو نبی دنیا اور آخرت کے ساری رحمت کے سامان ان کے لے کے رہے ہیں، جس رحمت کی وجہ سے سائنس اور ٹیکنالوجی آج ترقی کرتی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہوائی جہازوں میں انسان اڑتا نظر آتا ہے، دریاؤں میں مچھلی کی طرح تیرتا نظر آتا ہے۔ کیا نبی کے آنے سے پہلے کیا آپ کے پاس یہ سائنس اور ٹیکنالوجی تھی؟ کیا ہوائی جہاز تھے؟ کیا آپ کے پاس بحری بیڑے تھے؟ کیا آپ کے پاس جو ہے آسمانوں میں اڑنے کی جو ہے وہ آبدوزیں تھیں؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ کے پاس سب کچھ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد آپ کو ملا ہے۔ آج جس قلم کے ذریعے سے، جس کمپیوٹر کے ذریعے سے، جس ٹائپ رائٹر کے ذریعے سے اس نبی کی آپ تضحیق کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، اسی کی برکت سے تو آپ کو یہ سب کچھ ملا ہے۔ آپ کو یہ ساری ٹیکنالوجی ملی ہے، یہ سارا سوشل میڈیا، یہ پوری ٹیکنالوجی کائنات کی سائنس یہ نبی کے ذریعے سے ملی ہے، ورنہ نبی پاک کے آنے سے پہلے دنیا میں سائنس کا وجود کہاں تھا؟ کہاں تھے ہوائی جہاز؟ کہاں تھے ٹیلی فون؟ کہاں تھے ٹائپ رائٹر؟ کہاں تھے کمپیوٹر؟ کوئی سسٹم نہیں تھے۔ حالانکہ وہ یہودیت کا زمانہ تھا، عیسائیت کا زمانہ تھا، مجوسیت کا زمانہ تھا، انہی کفار و مشرکین کے اپنے جو ہے وہ زمانے تھے، اس وقت کی سپر پاوریں تھی۔ کیوں اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی؟ یہ نبی کی رحمت للعالمینی کا صدقہ ہے۔ اور آج آپ اسی خیرات اور صدقے کے ذریعے سے نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں، اس قلم کی امانت کو سمجھیں، خدا اس حقیقت کو پہنچیں کہ وہ نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقت و انصاف کی آنکھ کو کھول دے اور عالمی قوتوں بھی توفیق دے کہ وہ یہ حقوق جو میں نے بتایا، کسی بھی حق کی ایک لیمٹ ہے، اس لیمٹ کو جو واضح کر دے، ڈکلیئر کر دیں کہ یہ لیمٹ ہے کہ آپ کے حق استعمال کرنے پہ اگر دوسرے کا حق تلف ہوتا ہو، اس کا مطلب اوور لیمٹ ہو رہا ہے، اور اوور لیمٹ آپ کو حق استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے، تو انشاءاللہ اگلے اتوار حاضر ہوں گے۔ اور یہ پروگرام میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ کل جو ہے وہ ریپیٹ ہوگا رات 1 بجے، اس میں سن سکتے ہیں، پھر سیٹرڈے کو ریپیٹ ہوتا ہے اس میں سن سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔